بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے فرض ہونے کی صورت۔ حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے غسل فرض ہے، اور حدث اکبر کے پیدا ہونے کے 4 سبب ہیں۔ پہلا سبب خروج منی، یعنی منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، سونے میں یا جاگنے میں، بے ہوشی میں یا ہوش میں، جماع سے یا بغیر جماع کے، کسی خیال و تصور سے، یا خاص حصے کو ہاتھ سے حرکت دینے یعنی مشتزنی سے، یا لواطت یعنی اگلام بازی سے، یا کسی مردہ جانور سے خواہش پوری کرنے سے۔ اگر منی اپنی جگہ سے شہوت جدا ہوئی مگر خاص حصے سے باہر نکلتے وقت شہوت نہ تھی، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ مثلاً منی اپنی جگہ سے بشہوت جدا ہوئی مگر اس نے خاص حصے کے سوراخ سے روئی یا ہاتھ ہٹا لیا اور منی بغیر شہوت خارج ہو گئی۔ مسئلہ، اگر کسی کے خاص حصے سے کچھ منی نکلی اور کچھ اندر باقی رہ گئی اور اس نے غسل کر لیا، بعد غسل کے وہ منی جو باقی رہ گئی تھی وہ بغیر شہوت کے نکلی، تو اس صورت میں پہلا غسل باطل ہو جائے گا، دوبارہ پھر غسل کرنا فرض ہے، بشرطے کہ یہ باقی منی قبل سونے کے اور قبل پیشاب کرنے کے اور قبل 40 قدم یا اس سے زیادہ چلنے کے نکلے۔ مسئلہ، اگر کسی کے خاص حصے سے پیشاب کرنے کے بعد منی نکلے تو اس پر بھی غسل فرض ہوگا، بشرطے کہ شہوت کے ساتھ ہو۔ مسئلہ، اگر کسی مرد یا عورت کو اپنے جسم یا کپڑے پر سو کر اٹھنے کے بعد طری معلوم ہو، بھیگا ہوا معلوم ہو، تو اس میں 14 صورتیں ہیں، من جملہ ان کے 7 صورتوں میں غسل فرض ہے۔ مسئلہ، اگر یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے اور احتلام ہو، یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ پہلا کیا ہے؟ یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے اور احتلام یاد ہو۔ یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے اور احتلام یاد نہ ہو، یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا، یقین ہو جائے کہ یہ مضی ہے اور احتلام یاد ہو۔ چوتھا، شک ہو کہ یہ منی ہے یا مضی ہے اور احتلام یاد ہو۔ شک ہو کہ یہ منی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد ہو۔ شک ہو کہ یہ مضی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد ہو۔ شک ہو کہ یہ منی ہے یا مضی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد ہو۔ مسئلہ، اگر کسی شخص کا ختنہ نہ ہوا ہو اور اس کی منی خاص حصے کے سوراخ سے باہر نکل کر اس کھال کے اندر رہ جائے جو ختنہ میں کاٹ دی جاتی ہے، تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا، اگرچہ وہ منی اس کھال سے باہر نہ نکلی ہو۔ دوسرا سبب علاج، یعنی کسی شہوت والے مرد کے خاص حصے کے سر کا یعنی سپاری کا کسی زندہ عورت کے خاص حصے میں یا کسی دوسرے زندہ آدمی کے مشترک حصے میں داخل ہونا، خواہ مرد ہو یا عورت یا مخنث، منی گرے یا نہ گرے، اس صورت میں اگر دونوں میں غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو دونوں پر، ورنہ جس میں پائی جاتی ہیں اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر عورت کنواری غیر شادی شدہ ہو تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اس کی بکارت دور ہو جائے۔ مسئلہ، عورت کم سن کم عمر ہو مگر ایسی کم سن نہ ہو کہ اس کے ساتھ جماع کرنے سے اس کے خاص حصہ اور مشترک حصہ مل جانے کا خوف ہو، تو اس کے خاص حصے میں مرد کے خاص حصے کا سر داخل ہونے سے مرد پر غسل فرض ہو جائے گا، اگر اس میں غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہوں۔ مسئلہ، جس مرد کے خصیے کٹ گئے ہو، اس کے خاص حصے کا سر اگر کسی کے مشترک حصہ یا عورت کے خاص حصے میں داخل ہو، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا دونوں پر،
ورنہ جس میں غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہو اس پر۔ مسئلہ: اگر کسی مرد کے خاص حصے کا سر کٹ گیا ہو تو اس کے جسم سے اسی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے کو کپڑے وغیرہ سے لپیٹ کر داخل کرے تو اگر جسم کی حرارت محسوس ہو تو غسل فرض ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی عورت شہوت کے غلبہ میں اپنے خاص حصے میں کسی بے شہوت مرد یا جانور کے خاص حصے کو یا کسی لکڑی وغیرہ کو یا اپنی انگلی کو داخل کرے تب بھی اس پر غسل فرض ہو جائے گا، منی گرے یا نہ گرے۔ تیسرا سبب: حیض یعنی کسی عورت کے خاص حصے سے حیض کے خون کا باہر آنا۔ کم سے کم مدت حیض کی 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 رات اور کم سے کم 2 حیضوں کے درمیان میں 15 دن پاک رہتی ہے، یعنی ایک حیض کے بعد کم سے کم 15 دن تک دوسرا حیض نہ آتا ہو اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی عورت کو تمام عمر حیض نہ آئے۔ حیض کی مدت میں سوا خالص سفیدی کے اور جس رنگ کا خون آئے حیض سمجھا جائے گا۔ جس عورت کے حیض کی عادت مقرر ہو گئی ہو اس کو اگر عادت سے زیادہ خون آئے مگر 10 دن سے زیادہ نہ ہو تو وہ حیض کا خون سمجھا جائے گا۔ مثال: کسی عورت کو 5 دن حیض آیا کرتا ہے، اس کو اگر 9 دن یا 10 دن خون آئے تو یہ سب حیض سمجھا جائے گا۔ اگر کسی عورت کو 3 دن یا زیادہ اگر عادت مقرر ہو گئی ہو تو عادت کے موافق خون بند ہو جائے اور 15 دن یا اس سے زیادہ بند رہے اور اس کے بعد پھر خون آئے تو یہ دونوں خون علیحدہ 2 حیض سمجھے جائیں گے۔ مسئلہ: اگر کسی عورت کو 10 دن سے کم حیض ہو کر بند رہے، اس کے بعد پھر خون آئے تو خون آنے کے وقت سے 10 دن تک اس کے حیض کا زمانہ سمجھا جائے گا اگر عادت مقرر نہ ہو، ورنہ خون آنے کے دن سے بقدر عادت کے حیض سمجھا جائے گا۔ مثال: جس عورت کی عادت مقرر نہیں، اس کو 1 دن خون آیا، اس کے بعد 14 دن تک بند رہا، اس کے بعد پھر خون آیا تو 1 دن وہ جس میں خون آیا اور 9 دن وہ جن میں خون نہیں، یہ جملہ 10 دن حیض سمجھے جائیں گے۔ حیض بند ہونے یا مدت کے ختم پر غسل کریں۔ چوتھا سبب: نفاس یعنی عورت کے خاص حصہ یا مشترک حصہ سے نفاس کے خون کا باہر نکلنا۔ نفاس کا حکم اس وقت کے خون سے دیا جائے گا جو نصف سے زیادہ حصہ بچے کے باہر آنے کے بعد نکلے۔ اس سے پہلے جو خون نکلے وہ نفاس نہیں۔ زیادہ سے زیادہ مدت نفاس کی 40 دن رات ہے اور کم مدت کی کوئی حد نہیں۔ ممکن ہے کہ کسی عورت کو بالکل نفاس نہ آئے۔ کم سے کم نفاس اور حیض کے درمیان میں عورت 15 دن طاہر یعنی پاک رہتی ہے۔ نفاس کی مدت میں سوا خالص سفیدی کے اور جس رنگ کا خون آئے وہ نفاس سمجھا جائے گا۔ جس عورت کی عادت مقرر ہو اس کو عادت سے زیادہ خون آئے مگر 40 دن سے زیادہ نہ ہو تو وہ سب نفاس سمجھا جائے گا۔ مثال: اگر کسی عورت کو 20 دن نفاس کی عادت ہو، اس کو 39 یا پورے 40 دن خون آئے تو یہ سب خون نفاس سمجھا جائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی عورت کو 40 دن سے کم نفاس ہو جائے اور پھر 40 دن کے اندر ہی دوسرا خون آئے اور وہ خون 40 دن کی حد سے آگے نہ بڑھے تو یہ سب زمانہ یعنی جس میں پہلا خون آیا اور جس میں بند رہا اور جس میں دوسرا خون آیا نفاس سمجھا جائے گا۔ اور اگر دوسرا خون 40 دن کی حد سے آگے بڑھے تو پہلے خون سے 40 دن تک اگر عادت مقرر نہ ہو اور اگر عادت مقرر ہو تو بقدر عادت سمجھا جائے گا۔ مثال نمبر 1: اگر کسی عورت کو عادت والی ہو
یا بے عادت 15 دن نفاس ہو کر 20 دن بند رہا اور 5 دن پھر خون آیا تو یہ سب زمانہ جس کا مجموعہ 40 دن ہوتا ہے نفاس سمجھا جائے گا۔ مثال نمبر 2، جس عورت کی عادت 20 دن نفاس کی ہو، اس کو 15 دن خون آ کر 15 دن بند رہے اور پھر 11 دن خون آئے تو 15 دن جن میں پہلا خون آیا ہے اور 5 دن جن میں خون بند رہا، جملہ 20 دن اس کا نفاس ہوگا، اس لیے کہ دوسرا خون 40 دن کی حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ آگے اور بھی مسئلے ہیں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آئندہ مسئلے کو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ میں جلد ہی اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ السلام علیکم۔